خاص مسائل جو ہیں وہ ذکر کر دیے جائیں۔ دیکھیے، قربانی ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ مالک نصاب جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 612 گرام 612 گرام چاندی یا اتنی قیمت کا مال ہو، وہ مال حاجت اصلیہ کے علاوہ ہو۔ حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں جس کی زندگی بسر کرنے میں ضرورت پڑتی ہے، جیسے رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے گرمی جاڑے کے، اور سواری کا جانور یا سواری جو اس وقت میں چلتی ہیں موٹر سائیکل، کار وغیرہ، یہ سب ضروریات میں سے ہے۔ تو جو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس کے علاوہ جو بھی ہوگا، چاہے زیور ہو، چاہے سونا چاندی جو ہے، چاہے برتن کی شکل میں ہو، چاہے ڈھیلے کی شکل میں ہو، چاہے زیور کی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ بھی ہے، قربانی بھی ہے۔ تو 52.5 تولہ چاندی یعنی تقریباً 612 گرام کی قیمت آپ دیکھیں گے کہ اتنی قیمت کا مال ہمارے پاس موجود ہے یا نہیں۔ صرف سونا چاندی نہیں، مال، کوئی بھی مال ہو گھر میں جو ہماری حاجت کے علاوہ ہو، جو ہماری حاجت کے علاوہ ہو، اگرچہ کباڑہ ہی گھر میں کیوں نہ ہو۔ کباڑہ حاجت میں نہیں شمار ہے، کباڑہ کوئی حاجت کا تھوڑی ہوتا ہے، تو اس کا پیسہ بھی رکھ لیا جائے گا۔ گھر میں جو ہے ٹی وی وغیرہ ہے، یہ کباڑے میں ہی آئے گی، سمجھے؟ اس کا پیسہ جڑے گا۔ اگر آپ مالک ہو، یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز چیز ہے یا ناجائز چیز ہے، آپ نے حرام چیز لے کر رکھی ہے یا حلال لے کر رکھی ہے، آپ اس چیز کے مالک ہو، آپ کے گھر میں وہ چیز ہے اور آپ کے کام کی نہیں ہے، حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، تو اس کا پیسہ جوڑا جائے گا۔ اور آپ کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے، آپ کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے۔ اگر قرضہ ہے تو دیکھا جائے گا کتنا ہے۔ اگر قرضہ نکال دینے کے بعد اگر اتنا پیسہ بچ رہا ہے کہ ہاں ہمارے پاس 52.5 تولے چاندی یعنی 612 گرام تقریباً چاندی ہم خرید سکتے ہیں بازار بھاؤ سے، تب بھی قربانی آپ کے اوپر واجب ہے۔ اور قرضہ نکالنے کے بعد اگر نہیں بچے گا تو قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے آپ لوگ اچھی طرح؟ تو قربانی اس کے اوپر واجب ہوگی۔ پھر جو مالک ہے قربانی اسی پر واجب ہوگی، یہ بھی یاد رکھیے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، گھر میں ایک کے نام کی قربانی کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہو گئی ہے، باپ کے نام سے کر دو ہمارے۔ اور حالانکہ گھر میں اگر 4 لوگ ہیں اور سب کا الگ الگ بینک بیلنس ہے، اپنے الگ الگ پیسہ سب کے پاس رکھا ہوا ہے، تو اور سب اپنے اپنے پیسوں کے خود مالک ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ سب نے باپ کو ہی مالک بنا رکھا ہے، سب اپنے اپنے پیسوں کے الگ مالک ہیں، مختار ہیں، جیسا چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں، اور جب قربانی کا وقت آتا ہے تو صرف ایک کی کرا کے چھٹی کہنا ہو گئی۔ جو مالک ہے جس پیسے کا، قربانی اسی پر واجب ہے، اسے قربانی اپنے نام سے کرانا ہوگی۔ اور یہ بھی نہیں کہ اس سال کرا کے اور چھوٹ گئے، سوچنا ہے کرا تو دی تھی ہم نے 1 سال، بلکہ جب تک زندہ رکھے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہارے پاس اتنا مال رہے گا، ہر سال قربانی کرنا ہوگی اپنے ہی نام سے، سمجھ گئے؟ تو یہ ضروری ہے۔ اگر گھر میں 7 لوگوں کے اوپر قربانی واجب ہے تو 7 کو کرنا ہوگی۔ آپ پڈا لا کے 7 کا حصہ اس میں ڈال دیں۔ ہاں، اگر پیسہ ایک ہی کے پاس ہے، ایک ہی کو مالک بنا رکھا، ہم نے اپنے والد کو ہی سب کچھ دے رکھا ہے، ہم کماتے ضرور ہیں لیکن لا کر ہم نے اپنے والد کے ہاتھ میں دیا کہ بھئی یہ آپ کا ہے، ہم نے آپ کو دیا، تو اب ایک ہی والد ہی مالک ہیں، کمانے والے اگرچہ 10 ہوں لیکن پیسہ ہم اپنے والد کو دے رہے ہیں کہ یہ سب آپ کا، ابھی ہمارا کچھ نہیں۔ تو چاہے 10 کماتے ہو گھر میں، والد ہی مالک ہیں تو وہ انہی کے نام سے ہوگی۔ لیکن جب ہم اپنا اپنا الگ رکھ رہے ہیں، اپنے اپنے الگ بنا رہے ہیں، سب کچھ بینک بیلنس الگ ہمارا، سب خرچہ الگ ہمارا، تو قربانی بھی ہمارے اوپر الگ ہی واجب ہوگی۔ یہ نہ سوچیں کہ بس ایک کے نام کی ہو گئی اور ہر سال واجب ہوگی، اس کا دھیان رکھیں۔ لوگ کہتے ہیں اپنی میرے نام سے کر، پچھلی سال میں نے اپنے نام سے کری تھی، اب کی میری بیوی کے نام سے کر دو، ایسا کچھ نہیں۔ جو مالک ہے اسی کو ہی قربانی کرنی ہوگی۔ پھر قربانی کراتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ جس سے ذبح کرائیں وہ سنی صحیح العقیدہ ہو۔ لوگ نکل پڑتے ہیں گھومنے کے لیے، کوئی 800 میں کر لیا تو دوسرا آ رہا کہہ رہا ہم 600 میں کر دیں گے۔ میں نے کہا صحیح ہے، یہ 600 والے کو پکڑ لو، نہ جان نہ پہچان، پکڑ لیا بس سستے کے چکر میں کہ 200 روپے کم میں ہو رہی ہے، لاؤ کرا لو۔ ارے جانتے ہو کون ہے؟ سنی ہے، وہابی ہے، بھنگی ہے، بھنگی بھی نکل پڑتے ہیں ایسے ٹائم پہ۔
لے کے چھریاں جانے کتنے پکڑے گئے ہیں موقعوں پر، بس انہوں نے ٹوپی اوڑھی اور چل دیا. آپ کو پتا ہے کون ہے؟ تو جانکار سے کراؤ جسے جانتے ہو آپ کہ یہ سنی صحیح العقیدہ ہے، ورنہ آپ کی قربانی نہیں ہوگی، وہ مردار ہو جائے گا، وہ گوشت کھانے تک کے لیے نہیں رہے گا، قربانی تو بہت دور کی بات ہے، ناپاک ہو جائے گا وہ گوشت، مردار کا گوشت حرام ناپاک. تو اس کا بھی دھیان رکھنا ضروری ہے کہ سنی صحیح العقیدہ ہو جس سے ہم ذبح کرائیں، چاہے 2 پیسے بڑھتے چلے آئیں. اس بات کا دھیان رکھنا سب کو ضروری ہے. تو یہ ہیں قربانی کے مسائل جنہیں جو ہے آپ کو یاد رکھنا ہے. قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا جن سے آپ کو یاد نہیں ہو وہ امام وغیرہ کو لے جاتے ہیں، جنہیں یاد ہو وہ پڑھ کے خود ہی رکھیں. ایک بات اور کہ جو لوگ ذبح کریں، اگر ایک آدمی ذبح کر رہا ہے تو وہ بسم اللہ پڑھنا اس کے لیے ضروری، اور اگر چھری پر 3 لوگوں نے ہاتھ رکھا اور بسم اللہ صرف 2 نے کری ایک نے نہیں کری، یہ سوچ کر کہ ارے ان 2 نے کر تو لی مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی، تو وہ جانور حرام ہو جائے گا. جتنے لوگوں کا ہاتھ چھری پر رکھا جائے گا ان سب کو بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر انہوں نے جان بوجھ کر نہ پڑھی یہ سوچ کر کہ پڑھ تو لی اتنے لوگوں نے، تب بھی وہ جانور حرام ہو گیا اور وہ قربانی نہیں ہوگی، نہ وہ گوشت کھانے کا رہے. تو اس بات کا بھی بہت دھیان رکھیں کہ بسم اللہ ضرور پڑھیں جو لوگ قربانی کریں.